صلاۃ التسبیح نماز کا ایک خاص طریقہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑے اہتمام سے اس کا طریقہ سکھایا تھا اور فرمایا تھا کہ اس طرح کے نماز دن میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو ہر جمعہ کو 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو مہینہ میں 1 مرتبہ، اور اس کی بھی طاقت نہ ہو تو سال میں 1 مرتبہ۔ نیز اس نماز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے گناہ عالج کے ریت کے برابر ہوں تب بھی اس نماز کی بدولت اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، عالج ایک جگہ کا نام ہے جو سخت ریتلے علاقے میں واقع تھی، جہاں ریت بہت ہوتی تھی۔ لہٰذا مطلب یہ ہے گناہ کتنے ہی زیادہ ہوں، اس نماز کی بدولت اس کی مغفرت کی امید ہے۔ چنانچہ بزرگان دین نے اس نماز کا اہتمام فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ظہر کے وقت اذان و اقامت کے دوران یہ نماز پڑھتے تھے، اور حضرت عبدالعزیز بن ابی داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جنت میں جانا چاہے وہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرے۔ اور حضرت ابو عثمان حیری فرماتے ہیں، مصیبتوں اور غموں سے نجات کے لیے میں نے کوئی عمل صلاۃ التسبیح سے بڑھ کر نہیں دیکھا۔ اگر آپ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہیں، کسی غم میں مبتلا ہیں، تو صلاۃ التسبیح پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ وہ مصیبت بھی دور ہو جائے گی، اس غم سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی۔ لہٰذا اعتکاف کے دوران یہ نماز یا تو روزانہ یا جتنی مرتبہ توفیق ہو ضرور پڑھنی چاہیے۔ باقی صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے محترم دوستو، نماز کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح کی نیت سے پڑھی جائیں۔ باقی تمام ارکان تو عام نمازوں کی طرح ادا ہوں گے، البتہ اس نماز کے دوران ہر رکعت میں 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے ساتھ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی ملا لیں تو اور اچھا ہے۔ طریقہ یہ ہوگا، نیت باندھ کر حسب معمول ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت یا مختصر 3 آیات پڑھیں۔ جب قرات سے فارغ ہو جائیں تو رکوع میں جانے سے پہلے کھڑے مذکورہ بالا تسبیح 15 مرتبہ پڑھ لیں، پھر رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد حسب معمول 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھ لیں، پھر 10 مرتبہ مذکورہ بالا تسبیح پڑھیں۔ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھیں۔ رکوع سے اٹھ کر پہلے حسب معمول سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یہ کہیں، پھر کھڑے ہو کر 10 مرتبہ مذکورہ بالا تسبیح پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں۔ سجدے میں جا کر پہلے حسب معمول سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی کم از کم 3 مرتبہ پڑھ لیں، پھر 10 مرتبہ مذکورہ تسبیحات پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد سجدے سے اٹھیں، سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں اور بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ مذکورہ تسبیحات پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں جا کر حسب معمول سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی کم از کم 3 مرتبہ پڑھ لیں، پھر 10 مرتبہ مذکورہ تسبیحات پڑھیں،
सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसके बाद सजदे से उठकर खड़े होने की बजाय दोबारा बैठ जाएं और 10 मरतबा मज़ीद मज़कूरा तस्बीहात पढ़ें। इसके बाद दूसरी रकात के लिए खड़े हों। इस तरह एक रकात में 75 मरतबा ये तस्बीहात पढ़ी गई। इस तरह बाकी 3 रकात पढ़ लें। यूँ कुल 300 तस्बीहात 4 रकातों में होगी। दूसरी और चौथी रकात में ये तस्बीहात अत्तहियात पढ़ने के बाद पढ़ी जाएंगी। ये तरीका है जो मैंने आपको बयान कर दिया। एक दूसरा तरीका भी है, वो भी सुन लें। वो ये है, वो तरीका भी जायज़ है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से साबित है कि शुरू में क़िराअत के बाद ये तस्बीहात 50 मरतबा पढ़ लें, फिर दूसरे सजदे तक 10-10 मरतबा पढ़ते रहें और दूसरे सजदे के बाद बैठ कर न पढ़ें बल्कि सीधे खड़े हो जाएं। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इन दोनों तरीक़ों से सलात व तस्बीह पढ़नी चाहिए, कभी पहले तरीके से कभी दूसरे तरीके से। बाकी यहाँ ये बात भी सुन लें, तस्बीहात की तादाद ख़ुद ब खुद याद रहती हो तो उंगलियों पर न गिनना चाहिए, लेकिन अगर किसी को भूल जाती हो तो उंगलियों पर गिनना जायज़ है। अगर किसी एक रुकन में तस्बीहात पढ़ना भूल गए तो अगले रुकन में कज़ा करें। इसी तरह एक रकात में 75 तस्बीहात पूरी हो जाएं। अलबत्ता बेहतर ये है कि रुकू की भूली हुई तस्बीहात कोमा में कज़ा न करें बल्कि सजदे में जाकर कज़ा करें, और पहले सजदे की भूली हुई तस्बीहात सजदों के दरमियाने जलसे में कज़ा न करें बल्कि दूसरे सजदे में जाकर कज़ा करें।